پاکستان کو پہلے IMF پروگرام اور پھر کورونا سے مسائل ہوئے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی نیوز کانفرنس، کہا ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ کورونا کے باعث زرعی شعبے کی پیداوار کم ہوئی جس سے قیمتیں بڑھیں۔ چند روز میں آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ جنوبی ایشیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں مناسب ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے بعد جاری 24 گھنٹوں کے دوران 78 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 26,865 ہو گئی۔ مزید 2,580 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 5.44% رہی۔ کراچی اور حیدرآباد میں بازار رات 8 بجے بند ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا نیا مراسلہ، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ارسال۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ صحافیوں کے احتجاج، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ہیوی کمرشل گاڑیوں پر اضافی ڈیوٹی ختم کرنے کی سمری پر غور ہوگا۔ ECC کے 9 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈا میں شامل۔ افغانستان کے مستقبل پر پاکستان سے تعلقات کا جائزہ دوبارہ لیں گے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی رہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا الزام، کہا جب تک طالبان خواتین کو حقوق نہ دیں، افغانستان سے نکلنے والوں کو جانے کی اجازت نہیں دے۔ پاکستان اس وقت تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ پاکستان طالبان پر عالمی تقاضے پورے کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ پاکستان کو وہ کردار ادا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ طالبان پر واضح کر دیا کہ جامع اور افغان نمائندہ حکومت ہی تسلیم کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی سربراہ کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا سینکڑوں کشمیری جیلوں میں قید ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ جاری ہے۔ بھارت نے اقلیتوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کی حالت بدستور خراب۔ سندھ حکومت نے امریکہ لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست کر دیا۔ آج ویزا ملنے کا امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔